शाह को हम नहीं छोड़ेंगे। जिस तरह आज नवाज साहब को रिलीफ मिला है तो वी आर हैप्पी, वी आर नॉट सैड अबाउट इट। ये जरदारी और नियाजी ये मिल चुके हैं, बिलावल हाउस और बनी गाला, हम प्याला हम नवाला है। बिल्कुल मोहतरम जरदारी साहब भी तशरीफ फरमा हैं, नौजवान बिलावल भी तशरीफ फरमा हैं। जरदारी साहब वेलकम। ये कौमी चोर ये धरती पे बहुत नासूर हो चुका है और हम ऐसे दरिंदे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। और हम बीबी मरियम को जेल में नहीं देखना चाहते। गली गली में शोर है, नवाज शरीफ चोर है। ये बात तय है कि जो भी इस मुल्क के मफाद में होगा, ये कंबाइंड ऑपोजिशन वही रास्ता है। सब इकट्ठे हो रहे हैं कि जी पता नहीं मुल्क में कौन सी तबाही आ गई, अभी तो हमने किया कुछ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रज़ा। मुल्क के बड़े ऐवानों में जो बड़े बड़े फैसले होते हैं उनका असर पूरे मुल्क पे पड़ता है। जिनकी मईशत मजबूत होती है, जिनके पास पैसे ज़्यादा होते हैं, जिनके वसाइल ज़्यादा होते हैं, वो हर तरह के हालात में सर्वाइव कर जाते हैं। मगर कुछ तबक़ात ऐसे होते हैं जहाँ ज़रा सी ऊंच नीच उनकी पूरी मईशत को तबाह कर देती है। मैं इस वक्त एक फुटपाथ पे मौजूद हूँ जहाँ मज़दूर सुबह से बैठे अपनी रोज़ी का इंतज़ार कर रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं उस वक्त में जब पाकिस्तान के आला ऐवानों में एक नई सफ़बंदी हो चुकी है। सफ़बंदी हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, मुत्तहदा ग्रैंड अपोजिशन अलाइंस। ये अलाइंस कहता यह है कि पीटीआई की हुकूमत सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर रही, लिहाजा अपोजिशन को इकट्ठे होकर हुकूमत को रोकना होगा, हुकूमत को सही राह दिखानी होगी, हुकूमत की रहनुमाई भी करनी होगी। और जहाँ जहाँ अपोजिशन ये समझती है कि हुकूमत गलत फ़ैसले कर रही है, वहाँ अपोजिशन अपना मुस्बत किरदार अदा करेगी। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी राय ये मौजूद है, क्योंकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत एहतिसाब के एजेंडे पर कायम है और नून लीग के बाद अब पीपल्स पार्टी की क़यादत के गिर्द घेरा तंग हो रहा है, और ये एहतिसाब यहाँ से होता हुआ तहरीक इंसाफ ये कहती है कि पूरे मुल्क में हर सतह पर फैलेगा और हम पूरे मुल्क में तस्हीर करेंगे, अपनी मईशत को मजबूत करने के साथ साथ हम बुराइयों को भी ख़त्म करेंगे। मगर आवाम क्या समझते हैं? आवाम क्या वाकई ये समझते हैं कि अपोजिशन जो कह रही है वो ठीक है, या हुकूमत जो कह रही है वो ठीक है? लेकिन इस वक्त एक मज़दूर की हालत क्या है ये जानते हैं, इनकी राय लेते हैं, दीगर लोगों की राय लेते हैं, और फिर प्रोग्राम में बात करेंगे एहसन इकबाल साहब से जो PMLN के अहम रहनुमा हैं, और उनसे पूछेंगे कि आपका इत्तेहाद हम कैसे माने कि करप्शन की जो ड्राइव चल रही है हुकूमत की उससे बचने के लिए नहीं है। अगर तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि सब चोर एक जगह हो गए तो ये बात कैसे गलत है? हम बात करेंगे एहसन इकबाल साहब से, लेकिन पहले आवाम की राय। बाबा, काम कैसा चल रहा है? काम ये हुकूमत आया उससे बाद सारे बेरोजगारी है। अच्छा। आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ से लेन लगा हुआ वो चुरंगी तक ये बैठा हुआ है, बैठता है, शाम को चले जाते, वो किराए से मजबूर हो जाता है। पर हमारे पास कोई किराए का कोई गुंजाइश ही नहीं होती है। अच्छा, जो वादा इन्होंने पीटीआई ने किया तो वो तो किसी किस्म का पूरा नहीं किया, तो मजदूरों को तो बिल्कुल ख्याल ही नहीं है। बेरोजगारी बढ़ गई है? जी सर, बहुत बढ़ गई है। सुबह से बैठे हुए कोई काम नहीं आया। पहले भी ऐसा होता था या अब होने लगा? नहीं सर, ये अब हुआ, जब से नई हुकूमत आई है ना, ये वब से हुआ है, इमरान खान की PTI हुकूमत। क्या वाकई सही कह रहे हैं? सही कह रहे हैं, बेरोजगारी बहुत हो गई। आपको क्या लगता है, इमरान खान अच्छा आदमी है? सर इतना हमें पता है, इसके बाद हम जो ना हमें अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि वो बेरोजगारी बहुत हो गए। बेरोजगारी बहुत हो गई, तो निचली सतह पर ये राय मौजूद है। दीगर शहरी क्या कहते हैं, आपको एक अवामी राय देते हैं, मुख्तलिफ लोगों से बात करते हैं। अपोजिशन का अलायंस, मौलाना फजल रहमान का, जरदारी साहब का, नवाज शरीफ साहब का, जी जी, ये PTI की हुकूमत की कारकर्दगी ख़राब है इसलिए बनाए या करप्शन छुपाने के लिए बनाए? नहीं, ये तो साफ सी बात है, ये अपने करप्शन छुपाने के लिए बना है। ये सब जो है ना चोर इकट्ठे हो गए आपस में। अब ये गवर्नमेंट को जो है ना बस ख़राब करने की, इनका नाम ख़राब करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, और इनका कोई मकसद नहीं है। ये कुछ कर नहीं सकते। पिछले 10-20 सालों में इन्होंने कुछ भी नहीं किया। अब ये जो है ना PTI गवर्नमेंट थोड़ा सा मुल्क जो है ना इसके हालात बेहतर कर रही है, तो इस वजह से जो है ना ये नहीं चाहते कि इनका नाम अच्छा हो, बस ये अभी इकट्ठे हो गए हैं। वरना ये अगर ये लोग जो है ना
अगर इनका कोई और मकसद होता तो पहले क्यों इकट्ठे नहीं हुए? वो सड़कों पर घसीटने वाली बातें और वो जो है ना वो बड़े बड़े बुलंद बांग दावे एक दूसरे के खिलाफ, आज उनको सारे इख्तलाफात इनके ख़त्म हो गए और आज जो है ना ये इकट्ठे हो गए। अगर सब ने मिलकर पीटीआई की गवर्नमेंट को गिरा दिया तो इमरान खान का क्या होगा? फिर पीटीआई वापस अच्छी पोजीशन में आएगी या इसकी पोजीशन ख़राब हो जाएगी? ये तो मतलब हम पहले ही सोच चुके थे कि ये इंशाल्लाह इससे अच्छे पोजीशन में, अभी तो जो है ना मखलूत हुकूमत है, दूसरी जमातों के लिए जो है ना इन्होंने कुछ सीटें उनसे ली हुई हैं और अगर ये हुकूमत ख़त्म हो गई तो इससे बेहतर गवर्नमेंट इमरान खान बना देंगे इंशाल्लाह। आपको क्या लगता है क्यों बना ये इत्तेहाद? ये करप्शन छुपाने के लिए या पीटीआई की हुकूमत की कारकर्दगी ख़राब है? दोनों बातें हैं वैसे। दोनों बातें कैसे? यानी ज़ाहिर है वो करप्शन के केसेस तो इन पे बन रहे हैं, प्रेशर डेवलप कर रहे हैं ये लोग। अभी इन्होंने अंदरूने खाना भी इनके ऐसा लग रहा है कोई बातचीत चल रही है जरदारी से ना। अच्छा। जैसे जरदारी एनआरओ की बात चल रही है। अब नहीं, करप्शन का केस किया था वो नाहली का वापस ले लिया, बोले सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे पीटीआई वाले। और पीटीआई वाले जो हैं उनके अंदर उनके साथ पीटीआई मुफाहमत भी कर रही है जरदारी साहब के साथ और जरदारी साहब जंग भी लड़ रहे हैं। तो जरदारी साहब असल में किसके साथ हैं? पीटीआई के साथ हैं या नून लीग के साथ हैं? जरदारी साहब तो सारे आप पता है मुफाहमत के और कार्ड खेलने के बादशाह हैं। आप वो अपने जेल में जाने से बचने के लिए वो सब कुछ कर रहे हैं। और मगर ये इनका हिसाब जो है पीटीआई वालों का, ये भी तो ऐसा है कि अपने साथ जो लोग हैं यानी इत्तेहादी हैं या इनकी पार्टी में हैं, उन पर जो इल्ज़ाम हैं जैसे जहांगीर तरीन साहब हैं, अलीमा खान हैं, वो अलीम खान हैं, वो सारे वो या काफ लीग के हैं, उनको इस्तिस्ना दे देते हैं। उनको इस्तिस्ना दे देते हैं। आपकी पार्टी के लिए नहीं, इस्तिस्ना बिल्कुल नहीं दिए। साफ सुथरा जो है ना एहतसाब, साफ सुथरा एहतसाब चल रहा है, साफ सुथरा एहतसाब। बात यह है कि करप्शन ख़त्म हुआ, ठीक है, ये कहते हैं कि हम करप्शन ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन मेन वजह है कि इन्होंने कहा लोड शेडिंग ख़त्म हुई नहीं हुई, टारगेट लिंक नहीं ख़त्म हुई और देगर मसाइल गरीबों को और गरीब किया जा रहा है। क्यों? महंगाई सर पे चढ़ गई, डॉलर कहाँ पे पहुँच गए। तो ये तो मुल्क में इमरान खान साहब कह रहे हैं मुश्किल वक्त है मगर साल 2 साल के बाद सब ठीक हो जाएगा। असद उमर साहब ने कहा जो लोग मर रहे हैं, अभी जो गरीब खुदकशी करने पे मजबूर है वो क्या करेगा? गरीब आदमी अभी खुदकशी पे करने पे मजबूर है। अगर आज कोई बंदा मर रहा है अपनी दुकान को तोड़ते हुए देख करके वो मर रहा है तो कल की खुशी को क्या करेगा? जी भाई मेरे पिछले 30 सालों से क्या गरीब नहीं मर रहे थे? अभी नहीं बात मेरी बात सुने, गरीब जो है ना वो पिछले 50 सालों से मर रहे थे। अभी जो है ना इमरान खान भाई 1 साल तो दो, भाई 1 साल तो दो उनको, मेरे भाई 1 साल तो दो उनको। उन्होंने खुद कहा है कि मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं 1 साल देंगे। नहीं, बिल्कुल हुकूमत करने का काबिल ही नहीं है भाई। 90 दिन में इन्होंने 90 दिन में क्या होता है? 90 दिन में तो घर में नहीं। देखो खुद से फिर दावा नहीं करते 90 दिन का। 90 दिन से दावा किया ना, 90 दिन का दावा तो हमने नहीं कहा कि 90 दिन में ख़त्म करेंगे। और आफिया सिद्दीकी को लाने की बात की थी, कहाँ है आफिया सिद्दीकी? आफिया सिद्दीकी की लाने की बात हमने नहीं की थी। हम इमरान खान के खिलाफ भी नहीं है, लेकिन उन्होंने जो बात की कि जो कौम को जिस नाम पे वोट लिया वही काम तो करें। गरीब आवाम ने साथ इसलिए दिया था कि उनके साथ अच्छाई हो, इसलिए वोट नहीं दिए थे कि उनके घरें गिराए जाए, उनकी दुकानें गिराई जाए। अच्छा, ये गुस्सा है जी। कराची के लिए तो कम से कम कोई पैकेज इमरान खान को जो है वो बताना चाहिए उनके लिए, कराची वालों के लिए। और ये है कि सबसे ज़्यादा ये तोड़ फोड़ के यार पैकेज तो है मगर मसला ये कि पीपल्स पार्टी के साथ काम नहीं हो पा रहा। नहीं, बिल्कुल पीपल्स पार्टी वाले तो काम कर रहे हैं, लेकिन उसको काम करने दिया जाए तो ना। अच्छा, पीपल्स पार्टी काम कर रही है? बिल्कुल, क्यों नहीं कर रही है? पीपल्स पार्टी वाले तो बिल्कुल काम कर रहे हैं, लेकिन कम से कम नहीं, ये तो कम से कम ये तो पीपल्स पार्टी काम कर रही है। लूटमार का पीपल्स पार्टी ने चोरी किया, सब लोगों को मालूम है। और पीपल्स पार्टी के कभी भी कोई वोट नहीं देगा। आप क्या कह रहे हैं? सरासरी नाजायज हो रहे, सरासरी नाजायज। क्या नाजायज? वो उससे भी गरीब करा रहे, जो मजलूम है उससे भी मजलूम करा रहे। उसने वादा किया तो वादा कौन से पूरा किया है? नहीं, कुछ नहीं किया है। लाला खराब हो रहे, अपना पीठ भर रहे, सारू जो आए अपना पीठ भर रहे, चले जाए, ये गलत बात है। भाई इमरान खान को खुद अपने को पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, उसको खुद अपना मालूम नहीं है कि क्या कर रहा हूँ। मेरे भाई बात सुनो, इमरान खान खुद तो ईमानदार है ना, बाकी सारे लीडर सारे लीडर चोर नहीं है, मानते हो ना? आप सबसे एक सवाल पूछूंगा, हाँ या ना में जवाब दे दीजिएगा। एक मिनट। जो ऑपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बना है, ये ग्रैंड अलायंस क्या करप्शन छुपाने के लिए बना है या पीटीआई की कारकर्दगी खराब है? करप्शन छुपाने के लिए। भाई कारकर्दगी बिल्कुल निस और नाबूद है।
क्या सिर्फ जरदारी और नवाज शरीफ जो है ना, सिर्फ जरदारी और नवाज शरीफ करप्शन कर रहे, या कि जो है ना ये पूरी पाकिस्तान में जो करप्शन है, आलिम खान के बीच जो ना इतने बड़े बड़े वो अलायंस जो बनाए ये करप्शन छुपाने के लिए बनाए या गवर्नमेंट की बुरी कारकर्दगी? नहीं, करप्शन छुपाने के लिए बनाए। मिक्स राय है आवाम की, मगर लोग ये मानते हैं कि पीटीआई की हुकूमत को अभी टाइम देना चाहिए, मगर अपोजिशन का इत्तेहाद जो कि बड़ा मजबूत इत्तेहाद है वो ये समझता है कि हुकूमत की कारकर्दगी बहुत ख़राब है, हुकूमत डिलीवर नहीं कर पा रही, हुकूमत की डायरेक्शन दुरुस्त नहीं है, हुकूमत ने मुल्क में जो तरक्की का अमल था उसको रोक दिया है। एक ब्रेक के बाद बात करेंगे एहसन इकबाल से और उनसे पूछेंगे कि क्या वाकई यही तमाम मसाइल हैं, यही तमाम वजूहात हैं, या नवाज शरीफ की हुकूमत, नवाज शरीफ की पार्टी हो या जरदारी साहब की पार्टी हो या मौलाना फजल रहमान हो, ये सब अपनी करप्शन छुपाने के लिए एक जगह जमा हो गए। वेलकम बैक। ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की दाग बिल डल चुकी है, अपोजिशन जमातें एक साथ बैठ चुकी हैं और मकसद ये है कि हुकूमत की कारकर्दगी अपोजिशन की नज़र में बेहतर नहीं है, लिहाजा हुकूमत को टफ टाइम देना होगा। साथ साथ ये भी माना जा रहा है कि जो एहतसाब का अमल है वो टारगेटेड एहतसाब है, नून लीग की क़यादत और पीपल्स पार्टी की क़यादत, ये दोनों क़यादतें हैं जो इस वक्त निशाने पर हैं। मगर इस सूरत हाल से इमरान खान साहब बहुत पहले कौम को आगाह कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि जब एहतसाब करूँगा तो फिर ये सब एक साथ हो जाएंगे, मिल बैठेंगे और फिर शोर पड़ेगा, और ये हो रहा है। तो एक तरफ इमरान खान साहब ने भी इस सूरत हाल की पेशबंदी की हुई है, आवाम का जहन बनाया हुआ है, दूसरी तरफ नून लीग है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उन्होंने भी अपने अपने वोटर और सपोर्टर का जहन बनाया हुआ है। ये साल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, अपोजिशन किस तरह से परफॉर्म करेगी, हुकूमत आगे बढ़ पाएगी नहीं बढ़ पाएगी, हुकूमत की जो नशिस्तें हैं तनासुब के साथ अपोजिशन के, वो उसमें कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। सेनेट में मुश्किलात का सामना है, बड़ी कानून साजी अगर करनी होगी तो क्या होगा। आखिर ये एहतसाब का जो अमल है ये चलता रहेगा या रुक जाएगा, अपोजिशन हुकूमत को ज़ेर कर लेगी या फिर हुकूमत अपोजिशन को रौनती हुई अपने इरादों में कामयाब होती हुई आगे निकल जाएगी। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं एहसन इकबाल साहब, नून लीग के इंतहाई अहम रहनुमा हैं, सुलझी हुई और मुदल्लिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब। बहुत शुक्रिया। एहसन इकबाल साहब, ये जो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की इब्तिदा हमें नज़र आ रही है, क्या वाकई ये मटेरियलाइज भी हो सकेगा? देखिए बसूद साहब, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस है ये कोई इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है, बल्कि पार्लियामेंट के अंदर मौजूद अपोजिशन जमातों का वो कंसर्न है जो मुल्की हालात की अबतरी पे वो महसूस कर रही हैं। इस वक्त हमने देखा है कि 5 महीने के अंदर मौजूदा हुकूमत ने अपनी नातजुर्बेकारी, अपनी नाअहलियत और गैर संजीदगी की वजह से मुल्क के लिए बहुत संगीन और बहुत ही ज़्यादा सीरियस चैलेंजेस दरपेश कर दिए, जिनकी ख़ास तौर पे इकॉनमी के शोबे में अगर आप देखिए कि जो इन्फ्लेशन है किस कदर तेज़ी के साथ उठ रही है, हम किस तरह मज़ीद बोरोइंग करते जा रहे हैं, लेकिन कोई उसका रोड मैप नहीं है कि इसका मुस्तकबिल क्या है। हमारी ग्रोथ रेट नीचे आ चुकी है, डेवलपमेंट फंड्स के अंदर तारीख़ी कट लग चुकी है, जिससे तकरीबन 5-6 लाख से ज़्यादा लोग बेरोज़गार हो चुके हैं। तो सरमाया जो है इस वक्त या मार्केट से भाग गया है या अंडरग्राउंड हो गया है, और जो खौफ की फ़ज़ा है और जो एक अनसर्टनटी है उसमें कोई सरमायाकार इस वक्त सरमायाकारी के लिए सामने नहीं आ रहा। इन हालात में जबकि आज की दुनिया में इकॉनमी ही किसी मुल्क की ताकत होती है, ये इकनॉमिक कंपटीशन का ज़माना है, हम इन चीज़ों से लाताल्लुक़ नहीं रह सकते। और फिर इसी तरह हुकूमत जो इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही है अपोजिशन ही के ख़िलाफ़, और फिर वो बार बार कहती है कि NRO हम नहीं देंगे। दरअसल मकसद ये होता है कि वो ये बताना चाह रहे होते हैं कि हम ही NRO देने के काबिल हैं, आए हमसे बात करें। तो क्या ये पूरा एहतसाबी अमल हुकूमत चला रही है? क्या हुकूमत अपोजिशन के ख़िलाफ़ नैब को इस्तेमाल कर रही है? ये वो सारी चीज़ें हैं जिन पर अपोजिशन सब जमातें यकसू हो चुकी हैं कि अगर हमने एक मुत्तहद होकर किरदार अदा ना किया तो शायद ये हुकूमत बहुत ज़्यादा अबतरी पैदा कर देगी। अच्छा, समझा भी ये जा रहा था कि जब जरदारी साहब के गिर्द घेरा तंग होगा तो ये इस तरह का कोई अपोजिशन इत्तेहाद मौरिज़ वजूद में आ सकता है, और हुआ भी वही।
آپ جو بات کہتے ہیں کہ جو ملکی حالات ہیں، بیڈ گورننس ہے، حکومت قانون سازی نہیں کر پا رہی، ملک کو صحیح طریقے سے چلا نہیں پا رہی، وہ تمام باتیں اپنی جگہ پر، ابھی کوئی بہت زیادہ وقت نہیں ہوا ہے حکومت کو، لیکن آپ کو اس کا پولیٹیکل نقصان تو ضرور ہوگا کہ پہلے سے عمران خان صاحب ہوں، ان کی پارٹی کے دیگر لوگ ہوں، یہ کہتے رہیں کہ جب ہم ان کے گرد گھیرا تنگ کریں گے تو یہ ایک ہو جائیں گے۔ دیکھیے، جہاں تک گھیرا تنگ کرنے کا اور ایک ہونے کا سوال ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے گرد تو انہوں نے بہت دیر سے گھیرا تنگ کیا ہوا ہے، اور اب پوری قوم کو یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ نواز شریف صاحب کے خلاف جتنے کیسز تھے وہ تمام انتقامی کارروائی پر تھے۔ ان کے خلاف 3 ریفرنس بنے ہیں، ان تینوں ریفرنسز میں کوئی ایک پیسے کی سرکاری کرپشن، کسی عہدے کا ناجائز استعمال کا کوئی چارج ان کے خلاف فریم نہیں ہو سکا۔ آج وہ جو سزا بھگت رہے ہیں وہ اپنے مرحوم والد کی ٹرانزیکشنز کی سزا بھگت رہے ہیں جو انہوں نے کہیں 70 کے عشرے میں کی تھیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بھی، مسلم لیگ نون کے لیے بڑی اطمینان کی بات ہے کہ اس سے پہلے 9 سال جنرل مشرف نے بہت بے رحم احتساب کیا ہماری قیادت کا، اور پچھلے 1.5 سال سے بھی ایک وحشی قسم کا احتساب جو ہے ہماری قیادت کا کیا جا رہا ہے، لیکن وہ کوئی سرکاری خزانے میں یا پبلک منی میں کسی قسم کی کوئی ایمبیزلمنٹ یا کوئی کرپشن کا کیس فریم کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ اب جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے، وہ پہلے بھی کہتے رہے ہیں کہ ہم اپنے جو الزامات ہیں ان کا عدالتی اور قانونی جواب دیں گے، لیکن یہ جو ہماری کوشش تھی اپوزیشن کو اکٹھا کرنے کی، یہ پہلے دن سے تھی۔ ہم نے اسپیکر کے انتخاب پر بھی کوشش کی تھی، ہم نے پرائم منسٹر کے انتخاب پہ بھی کوشش کی تھی، ہم نے صدر کے انتخاب پر بھی کوشش کی تھی۔ ہم تو پہلے دن سے سمجھتے تھے کہ اگر تمام اپوزیشن جماعتیں یکجا نہ ہوئیں تو ان کا کردار مضبوط نہیں ہو سکتا۔ اب ہمیں خوشی ہے کہ دیگر جماعتیں، خاص طور پہ پیپلز پارٹی بھی ہماری اس سوچ کے ساتھ کھڑے ہیں کہ ہم سب کو مل کر جو ان کی ان ڈیموکریٹک پالیسیز ہیں، جو ان کی اکنامک انکمپٹنسیز اور فیلیئرز ہیں، اس کے خلاف اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ حکومت کی کمزوریوں کے خلاف اس اتحاد کو ضرور قرار دیجئے، مگر یہ حقیقت ہے نا کہ آپ پہلے دن سے کوشش کر رہے ہیں کہ تمام اپوزیشن جماعتیں جمع ہو جائیں، مگر زرداری صاحب نے یہ فیصلہ جب تک نہیں کیا تھا یہ کام نہیں ہو پا رہا تھا۔ آج جب ان کے گرد گھیرا تنگ ہوا تو آپ ایک ہو گئے۔ میں آپ سے سوال یہی کر رہا ہوں کہ پبلک میں جو پرسیپشن ہے وہ تو یہی ہے کہ کیونکہ احتساب ہو رہا ہے اس لیے آپ لوگ ایک ساتھ بیٹھیں۔ دیکھیے، احتساب ہونا چاہیے۔ ہم نے کئی دفعہ کہا ہے کہ ہم احتساب کے حق میں ہیں، اور ہم اپنے دور کے ایک ایک فیصلے کے لیے قوم کے سامنے جواب دہ ہیں، لیکن پھر یہ احتساب نہیں ہو سکتا کہ جس میں حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ، حکومت کے اتحادی لوگ جن کے خلاف 2 سال، 5 سال، 10 سال سے کیس ہیں، وہ نیب کی پیشیوں پہ نہ جائیں، ان کے خلاف کسی قسم کی کارکردگی کا مظاہرہ نہ ہو سکے۔ آپ دیکھیے کہ لیڈر آف اپوزیشن شہباز شریف صاحب کو انکوائری کے دوران ہی گرفتار کر لیا جاتا ہے، جبکہ پی ٹی آئی کے ایسے سینئر لیڈرز ہیں جن کے خلاف ریفرنس فائل ہو چکا ہے، ان کو کوئی گرفتار نہیں کرتا۔ نواز شریف صاحب کو 165 170 دن لگاتار ان کی بیوی کینسر کے مرض میں موت کے منہ میں ہے، ان کو 4 دن کے لیے پیشیاں چھوڑنے کی اجازت نہیں ملتی، حاضری سے استثناء نہیں ملتا کہ وہ اپنی بیوی کو جا کے دیکھ کر آ سکیں، لیکن پی ٹی آئی کے اہم وزراء یا لیڈران ہیں کہ جو اپنی مرضی سے کئی ہفتوں کی پیشیاں لے جاتے ہیں، التوا لے جاتے ہیں۔ تو یہ جو ایک دو عملی ہے، یہ جو ایک اگر احتساب شروع کرنا ہے تو طاقتور سے شروع کریں نا۔ آپ سب سے پہلے جو لوگ حکومت میں ہیں وہ خود کو احتساب کے لیے پیش کریں۔ وزیر اعظم جو لوگ نیب کے اندر اپنے کیسز بھگت رہے ہیں ان کے لیے خود پیمانہ بنائیں۔ لیڈر آف اپوزیشن کے لیے کہتے تھے چونکہ نیب میں ان کے خلاف کیس ہے لہٰذا یہ اہل نہیں ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے لیے۔ وزیر اعظم کے خلاف بھی کیس ہے نیب کے اندر تو وہ وزارت عظمیٰ کے لیے اہل ہیں۔ تو یہ جو 2 سٹینڈرڈز ہیں، 2 عملی ہے، یہ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت حکومت احتساب نہیں کر رہی بلکہ احتساب کو اپنی ناکامیوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ اچھا، اس 2 عملی کا دوسرا رخ یہ بھی تو ہے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں مسلسل ریلیف مل رہا ہے اور وہ نظر آ رہا ہے، اور یہی ریلیف کچھ حد تک شہباز شریف صاحب کی حد تک بھی نظر آ رہا ہے۔ وہ اپوزیشن لیڈر بھی بن گئے، وہ
آتے بھی ہیں وہ ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس بھی بنا رہے ہیں, ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں, ان کا علاج بھی ہوتا ہے, ان کو ریلیف مل رہا ہے, اور ادھر زرداری صاحب کو بھی ریلیف نظر آ رہا ہے جو نواز شریف صاحب کو نہیں ملا. یہ شہباز شریف صاحب کو کیسا ریلیف ملا ہے کہ ان کے خلاف جھوٹے پہ جھوٹے مقدمات قائم ہو رہے ہیں, ان کو سنگین جو ان کی میڈیکل کنڈیشن ہے, آپ کو پتہ ہے کہ ہی از اے کینسر سروائیور, جو ان کے لیے ٹیسٹ متعین کیے جاتے ہیں وہ ڈیلے کیے جاتے ہیں, ان کو التوا میں رکھا جاتا ہے. اور جہاں تک پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ ہے, یہ کوئی حکومت کا کنسیشن نہیں ہے, یہ ٹریڈیشن ہے جو پچھلے 10 سال سے تھی, اور حکومت نے بھرپور کوشش کی کہ اپوزیشن کو اس پہ تقسیم کرے, لیکن اپوزیشن جماعتوں نے متحد ہو کے حکومت کو مجبور کیا کہ وہ گھٹنے ٹیکے اور وہ اس بات کو مانے جو کہ ایک صحیح بات تھی. تو اس لیے کوئی حکومت نے ایسا کنسیشن نہیں دیا, بلکہ آپ دیکھتے ہیں کہ خواجہ سعد رفیق صاحب کے پروڈکشن آرڈر لینے کے لیے ہمیں بڑا جتن کرنا پڑتا ہے. اچھا, زرداری صاحب کے بارے میں کیا کہیں گے, فریال تالپور صاحبہ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بڑے اسٹرانگ کیسز معلوم ہو رہے تھے مگر ریلیف تو وہاں پر بھی نظر آ رہا ہے. دیکھیے, جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر جو جے آئی ٹی کی رپورٹ آئی, جو دوسرے کیس میں آئی, اس کا پیمانہ سپریم کورٹ نے اور رکھا, اور جو نواز شریف صاحب کی جے آئی ٹی کی رپورٹ تھی اس کو کسی اور درجے میں رکھا گیا, اور اس جے آئی ٹی کو ایک صحیفہ دیکھ کے اس کے اوپر عمل درآمد کے لیے ایک مانیٹرنگ بینچ بنا دیا گیا, اور نیچے احتساب عدالت کے بھی ہاتھ پیر باندھ دیے گئے کہ وہ ایک نظم کے تحت ان پر فیصلہ کریں. جب اس کیس کی باری آئی تو اس میں تو وہاں پہ ریفر کر دیا گیا ہے نیب کو, جو کہ قانون کے مطابق ہے. قانون یہی کہتا ہے کہ اگر کوئی کیس ہے وہ نیب کو ریفر کیا جانا چاہیے, نیب اس کی انکوائری کرے گا, اگر انکوائری سے مطمئن ہوتا ہے تو اس کو وہ انویسٹیگیشن کی زمرے میں لے جاتے ہیں, اور اگر انویسٹیگیشن میں وہ کرپشن کو کنونس ہو جائیں تو پھر ریفرنس فائل کرتے ہیں. نواز شریف صاحب کے خلاف یہ تمام مراحل ختم کر کے براہ راست کیسز کو احتساب عدالت میں بھیج دیا گیا, اور نیب کے اس عمل کو جو انکوائری تھا, انویسٹیگیشن تھا, وہ مفقود کر دیا گیا. تو یہ چیز, یہ فرق جو تھا, یہ لوگوں نے محسوس کیا ہے کہ کیوں نواز شریف صاحب کو وہ بنیادی جو انصاف کا تقاضا تھا وہ فراہم نہیں کیا گیا. لیکن بہرحال ہم عدلیہ کے جو فیصلے ہیں ان کا احترام کرتے ہیں, اور ہم نے عدلیہ کے فیصلوں کے ساتھ کمپلائی کیا ہے. جو بھی فیصلہ آیا ہے ہم نے اس پہ منوان عمل کیا ہے, لیکن ان فیصلوں پہ رائے رکھنا یہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے جو کہ ہم اپنا اظہار کرتے رہتے ہیں. اچھا, آپ یہ فرما رہے ہیں کہ زرداری صاحب کے ساتھ ڈیو پروسیس ہو رہا ہے, نواز شریف صاحب کے ساتھ ڈیو پروسیس نہیں ہوا؟ یہ لگتا تو ایسا ہی ہے. ٹھیک, بریک کے بعد میں آپ سے ضرور پوچھوں گا, زرداری صاحب کے ساتھ جو یہ آپ کا الائنس ہے, اس پہ آپ تو ایک طویل عرصے تک, تقریباً 2018 کے الیکشن تک اور اس کے بعد بھی زرداری صاحب کو نہ جانے آپ کی پارٹی چور, ڈاکو, لٹیرا کیا کیا کچھ کہتی رہی ہے, اور مریم بی بی یہ نعرے لگواتی رہی ہیں جلسوں میں کہ عمران زرداری بھائی بھائی. آج آپ ساتھ بیٹھ رہے ہیں, ایک بریک کے بعد آپ سے پوچھوں گا. ویلکم بیک. احسن اقبال صاحب, بریک سے پہلے جو ہم گفتگو کر رہے تھے کہ ایک طویل عرصے تک آپ کی پارٹی ایک پالیسی کے تحت, ایک پالیسی کے ساتھ پیپلز پارٹی کی قیادت کو تنقید کا نشانہ بناتی رہی ہے, انہیں لٹیرا کہتی رہی ہے, چور کہتی رہی ہے, ڈاکو کہتی رہی ہے, ان کو کرپٹ کہتی رہی ہے, اور عمران زرداری بھائی بھائی کے نعرے لگواتی رہی ہے آپ کی قیادت. آج آپ ان کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں, اس وقت آپ لوگ غلط کہہ رہے تھے یا اس وقت آپ لوگ غلط ہیں؟ دیکھیے مسعود صاحب, میں اچھا کہ آپ نے یہ سوال پوچھا اور لوگوں کو بھی واضح ہونے کا موقع ملے گا. جو پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے, اس پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے اندر عوام کی جو مینڈیٹ ہے, اگر ایک سپلٹ مینڈیٹ ہوتا ہے تو اس میں آپ کی آپشنز بہت محدود ہوتی ہیں. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب ہمارے کاف لیگ کے رہنماؤں کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے, آج وہ ان کے ساتھ اتحادی بن کے بیٹھے ہیں. عمران خان صاحب ایم کیو ایم کے بارے میں اسکاٹ لینڈ یارڈ اور کہاں کیسز لے کر گئے اور کہا کہ میرا نام بدل دینا اگر میں نے الطاف حسین کو وہاں سے ملک بدر نہیں کیا. آج اسی ایم کیو ایم کے ساتھ وہ گورنمنٹ کے اندر الائنس کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہم بھی اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھے ہیں تو ہم نے کوئی جماعتیں اپنی ایک دوسرے میں ضم نہیں کر دیں. پیپلز پارٹی ایک علیحدہ جماعت ہے, اس کے علیحدہ نظریات ہیں, ہمارا ایک علیحدہ نظریات ہیں, ہمارا ایک علیحدہ مینیفیسٹو ہے. ہم اگر اشتراک کر رہے ہیں
تو وہ اپوزیشن پارٹیز کے طور پہ کر رہے ہیں، اور یہ وہ مینڈیٹ ہے جو پاکستان کے عوام نے ہمیں دیا ہے۔ پاکستان کے عوام نے ہمیں یہ مینڈیٹ دیا ہے کہ ہم اپوزیشن کے اندر رہ کے مل کر حکومت کی جو پالیسیز ہیں، جو اس کی ناکامی ہے، اس کے خلاف مزاحمت کریں، اس کے خلاف اپنا کردار ادا کریں۔ تو زرداری صاحب کے ساتھ بیٹھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یا پیپلز پارٹی نے ہمارے خلاف ساری تنقیدیں ختم کر دیں، ہم نے ان کے خلاف تنقیدیں ختم کر دیں۔ ہم نے کچھ بنیادی امور ہیں جس میں اقتصادی اور معاشی ناکامیاں ہیں، جس میں جمہوری حقوق ہیں، جس میں آئینی اسکیم ہے ملک کی، جس میں وفاق ہے، جو ملک کے بڑے مسئلے ہیں۔ ایسے نقل صرف تنقیدیں تو آپ نے ختم کر دی نا۔ خواجہ سعد رفیق صاحب جب پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ جو کہا گیا غلط کہا گیا، پیٹ پھاڑنا، سڑک پہ گھسیٹنا یہ غلط کہا گیا، اب آپ لوگ کہہ رہے ہیں نا غلط کیا آپ لوگوں نے، تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کیونکہ کسی نے غلط کیا، عمران خان صاحب نے صحیح کیا یا غلط کیا، آپ ایک اصولی موقف رکھتے ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی قیادت نے ملک کو بازی میں لوٹا، نقصان پہنچایا، یہ آنیسٹ لوگ نہیں ہیں، تو آج ان غیر آنیسٹ لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھ رہے ہیں، تو قوم کو بتانا نہیں چاہیے کہ ہم اس وقت یا تو غلط کہہ رہے تھے یا ہم آج غلط کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے، پیپلز پارٹی نے ہمارے خلاف کیا کیا الزامات نہیں لگائے جب وہ اپوزیشن میں تھی۔ وہ ہماری حکومت کے خلاف جب جی آئی ٹی کا فیصلہ آیا تو انہوں نے مٹھائیاں بانٹی، لیکن وہ آج ہمارے ساتھ وہ بھی بیٹھے ہیں۔ کیوں؟ یہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی کا دنیا بھر کا دستور ہے۔ جرمنی کے اندر جو کرسچن ڈیموکریٹک یونین ہے اور سوشل ڈیموکریٹک پارٹی ہیں، ایک دوسرے کے آرچ رائیولز ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ پالیسیاں 180 ڈگری پہ ہیں، لیکن جب مینڈیٹ آیا الیکشن میں تو انہوں نے کولیشن گورنمنٹ بنائی، چونکہ سپلٹ مینڈیٹ تھا، کسی کے پاس اکثریت نہیں تھی۔ اسی طرح آپ برطانیہ کی سیاست دیکھیے، بھارت کی سیاست دیکھیے، جب عوام سپلٹ مینڈیٹ دیتے ہیں تو آپ کو سپلٹ مینڈیٹ کا احترام کرنا پڑتا ہے اور انہی جماعتوں کے ساتھ مل کے کام کرنا پڑتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ پی ٹی آئی جو ہم سے سب سے زیادہ تبدیلی کی علامت تھی، آج وہ کن لوگوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے؟ وہ شیخ رشید صاحب کے بارے میں عمران خان کے کیا اقوال تھے، الطاف حسین صاحب کے بارے میں کیا اقوال تھے؟ وہ اپنا جواب خود دیں گے نا، وہ اپنا جواب خود دیں گے۔ پالیسی کا اختلاف ایک الگ چیز ہے، نہیں، مگر ایک شخص کو مسعود میں ان سے بھی خطرناک قرار دینا، میں ان سے بھی جواب نہیں مانگتا، اس لیے کہ جب آپ کے پاس اکثریت نہیں ہوتی اور سپلٹ مینڈیٹ ہوتا ہے تو آپ مختلف کمبینیشنز کے ساتھ اتحاد کرتے ہیں۔ یہ پوری دنیا کی مروجہ ڈیموکریٹک پریکٹس ہے، اور یہ جو لائنز ہم ڈرا کر لیتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھیں کہ ہم نے کسی سے ہاتھ نہیں ملانا اور ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ کفر اور ایمان کر دینا ہے، یہ ڈیموکریٹک پرنسپلز کے اور اس ماحول کے خلاف ہے۔ ہمیں لوگوں کے ووٹوں کا احترام کرنا ہے۔ پیپلز پارٹی اگر آج بیٹھی ہے اسمبلی میں تو وہ لوگوں کے ووٹوں سے بیٹھی ہے، اس کے پاس 60 کے قریب 60 سے زیادہ سیٹیں ہیں، ہمیں اس مینڈیٹ کا احترام کرنا ہے۔ ہمارے اختلافات اپنی جگہ ہیں، لیکن ہمیں اس مینڈیٹ کا احترام کرنا اور کو ایگزسٹ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ بالکل مینڈیٹ کے ساتھ چلیں، مگر یہ تو کلیئر کریں کہ اب آپ لوگ زرداری صاحب کو اور پیپلز پارٹی کی قیادت کو آنیسٹ مانتے ہیں، ایماندار مانتے ہیں؟ جو ماضی میں آپ کہتے رہے وہ نہیں ہے، آپ بالکل مینڈیٹ کے ساتھ چلیں، ساتھ بیٹھیں، مگر آپ مانتے کیا ہیں؟ دیکھیے، یہ فیصلہ کرنا کہ ہم آنیسٹ ہیں، وہ آنیسٹ ہیں، عمران خان آنیسٹ ہیں، اس کا ہم محب وطن ہیں، وہ محب وطن ہے، کون محب وطن ہے، یہ جو غداری کے سرٹیفکیٹ، یہ جو چور ڈاکو کے سرٹیفکیٹ، یہ نہ ہم نے دینے ہیں، نہ پیپلز پارٹی نے، نہ پی ٹی آئی نے۔ اس کے لیے پاکستان میں ایک قانون ہے، پاکستان کے اندر ایک نظام ہے۔ دیکھیے، الزام تو دنیا بھر میں ہر کوئی ایک دوسرے کے خلاف لگاتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ عمران خان صاحب کیا کیا الزام نہیں لگاتے رہے، جن کے ساتھ آج وہ اقتدار میں بیٹھے مزے لے رہے ہیں۔ تو اس لیے جو انتخابی سیاست ہے وہ اور ہوتی ہے، لیکن جب انتخاب کے بعد عوام کا مینڈیٹ آ جاتا ہے تو عوام کے اس مینڈیٹ کا احترام کرنا آپ کا فرض ہوتا ہے۔ وہ بھی ووٹوں سے آئے، پاکستانیوں کے ووٹوں سے آئی ہوتی ہیں دوسری جماعتیں، تو اگر پاکستان کے لاکھوں لوگوں نے کسی جماعت کو ووٹ دیے تو اس جماعت سے آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اپنے ہم وطنوں سے اختلاف نہیں ہو سکتا جو ایک ووٹ کے ساتھ کسی کو منتخب کرتے ہیں۔ ٹھیک سر، گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ شہباز شریف صاحب نے ایک ٹویٹ کیا الیکشن سے پہلے کہ جس نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا گویا اس نے عمران خان یعنی تحریک انصاف کو ووٹ دیا، اور ان کے پیچھے بھی نادیدہ قوتیں ہیں۔ تو جن کے پیچھے نادیدہ قوتیں تھیں، آپ اب ان کے ساتھ کیونکہ بیٹھ رہے ہیں، تو کیا
جس این آر او کا کہیں ذکر ہو رہا ہے، ایک تاثر مل رہا ہے کہ نون لیگ کو بھی اب ریلیف ملنا شروع ہو گیا، اس کی بھی کہیں ابتدا ہو چکی ہے کیا؟ کیونکہ آپ ماضی میں خود ہی کہتے رہے کہ ان کے پیچھے نادیدہ قوتیں ہیں۔ دیکھیے وہ جو ٹویٹ شہباز شریف صاحب کی تھی، شاید میری بھی آپ کو ٹویٹ مل جائے گی اسی موضوع پہ، یہ اس کا پس منظر ہے جو بلوچستان کے اندر حکومت کا تختہ الٹا گیا، اور پھر جس طرح چیئرمین سینٹ کا انتخاب ہوا اس میں پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی ایک پیج کے اوپر تھے۔ آج جو پی ٹی آئی کے ٹرولز ہمیں مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں کہ ہم زرداری صاحب کے ساتھ کیوں بیٹھے ہیں، تو چند مہینے پہلے وہ زرداری صاحب کو اپنے تمام ووٹ سینٹ کے لیے پیش کر کے آئے تھے کہ آپ جس کو چاہیں چیئرمین سینٹ نامزد کریں، ہمارے ووٹ آپ کی جھولی میں ہم پھینکنے آئے ہیں۔ تو اس لیے جیسے میں نے کہا کہ یہ سارا عمل ایک ڈیموکریٹک پارلیمنٹری پروسیس کے تناظر میں دیکھا جانا چاہیے، اور ہمیں اگر کوئی ریلیف ملنا ہے یا این آر او ملنا ہے تو یہ کیسا این آر او ہے کہ جس میں نواز شریف صاحب جیل بھگت رہے ہیں، یہ کیسا این آر او ہے جس میں لیڈر آف اپوزیشن کو بھی حراست میں لیا گیا ہے، جو کہ پاکستان کی تاریخ میں شاید پہلی دفعہ ہو رہا ہے، یہ کیسا این آر او ہے کہ ہمارے مختلف لیجسلیٹرز خواجہ سعد رفیق، ان کے بھائی اور دیگر لوگوں کو مختلف انکوائریوں کا اور حراست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو اس لیے ہم ان ہتھ کنڈوں سے نہیں ڈرتے، ہمارے چونکہ ہاتھ صاف ہیں، ہم قانون کا سامنا کریں گے، اور ہمیں اعتماد ہے کہ بالآخر یہی ادارے اور یہی عدالتیں ہمیں ریلیف دیں گی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، جو سینٹ کا آپ نے ذکر کیا، جو فارمولا وہاں پر اپلائی ہوا تھا پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے تعاون سے، سنا یہ جا رہا ہے کہ ایک جو اپوزیشن الائنس بنا ہے آگے چل کر اسی طرح کا ایک فارمولا وزیر اعظم کے حوالے سے اپنا سکتا ہے۔ جب آپ ایسا اگر کچھ کریں گے تو کیا وہ جائز ہوگا یا ایسا کوئی ارادہ ہے؟ دیکھیے مسعود صاحب، ہم بار بار یہ کہہ چکے ہیں، نہ ہم اس جلدی میں ہیں، نہ پیپلز پارٹی اس جلدی میں ہے کہ اس حکومت کو ٹاپل کیا جائے، کیونکہ اگر ہم اسے قبل از وقت گرائیں گے تو انہیں بہانہ ملے گا کہ یہ اپنی تمام کامیابیوں کا ملبہ ہم پہ پھینک دیں گے۔ ہم تو چاہتے ہیں یہ کچھ کر کے دکھائیں، یہ جو انہوں نے آسمان سے تارے توڑ کے لانے تھے، انہوں نے جو دودھ اور شہد کی نہریں بہانی تھیں، ہم تو انہیں موقع دے رہے ہیں کہ بھی کچھ کر کے دکھاؤ، کچھ کرو، روز کہتے ہیں کچھ کرو، ہم آپ کا ہاتھ نہیں روک رہے، ہم آپ کے خلاف دھرنے نہیں دے رہے، ہم آپ کے خلاف وہ کچھ نہیں کر رہے جس طرح آپ نے اپوزیشن کے اندر ہمارے خلاف کیا تھا، تو آپ کچھ کریں۔ ابھی آپ نے دیکھا جب ایک مذہبی جماعت کی طرف سے دھرنے کی کال دی گئی تو ہم نے وہ کردار ادا نہیں کیا جو فیض آباد دھرنے کے موقع پہ پی ٹی آئی نے کردار ادا کیا تھا۔ پی ٹی آئی کے لوگ اور عمران خان اور تمام لوگ ان کے ساتھ پہنچ گئے تھے، ان کے ساتھ پیٹرول کے ڈرم لے کے آگ لگانے کے لیے۔ ہم نے تو بہت ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، تو آپ آگے بھی ایسے ہی کریں گے اور 5 سال چلنے دیں گے چاہے جیسے بھی حالات ہوں؟ ہم نے تو بار بار کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ نظام اپنی مدت پوری کرے، لیکن ہم سے زیادہ یہ حکومت اپنے پیر پہ کلہاڑے مارنے پہ اور اپنی کن پٹی پہ پستول چلانے پہ آمادہ ہے۔ روزانہ یہ کوئی نہ کوئی تماشا کرتے ہیں۔ اس وقت حکومت کو ایک انہوں نے سوال یہ کہ آپ کوئی کردار ادا کریں گے جیسے بھی حالات ہو جائیں یا 5 سال چلنے دیں گے؟ دیکھیے ہم تو انہیں موقع دیں گے، تو کیا آپ کوئی کردار ادا کریں گے؟ ہم تو انہیں موقع دیں گے، ہم اپنا انہیں پورا موقع دیں گے، لیکن میری جو تجزیہ ہے، سیاسی سوچ ہے کہ یہ ہاؤس آف کارڈز ہے، یہ خود سے گر جائے گا، یہ ہاؤس آف کارڈ زیادہ دیر تک چل نہیں سکتا۔ چلیں وہ تو وقت پہ پتہ چلے گا۔ احسن اقبال صاحب ایک بریک پر جانا ہے، بریک کے بعد آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کوئی این آر او نہیں ہے، آپ کہتے ہیں کوئی مفاہمت نہیں ہے، کیسز ویسے ہی چل رہے ہیں، تو نون لیگ کی طرف سے خاموشی ہمیں نظر آ رہی ہے، مریم بی بی کے بیانات میں بھی، نواز شریف صاحب کی طرف سے بھی، اور بھی دیگر معاملات ہیں اس تناظر میں۔ ایک بریک کے بعد ویلکم بیک۔ احسن اقبال صاحب، کوئی این آر او نہیں ہے، کوئی مفاہمت نہیں ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ آپ کا جو نیریٹو تھا ووٹ کو عزت دو، اس میں خاموشی ہو گئی؟ آپ نے ایک مہم شروع کرنی تھی، عوامی رابطہ مہم، اور اپنی پارٹی کو ری اسٹرکچر کرنا تھا، اس میں کوئی تیزی نظر نہیں آ رہی۔ آپ نے اس کے لیے تاریخیں بھی دی تھیں، وہ تاریخیں بھی گزر چکی ہیں، مریم بی بی بھی خاموش ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے پھر؟ دیکھیے جو آپ خاموشی جسے تعبیر کر رہے ہیں، یہ خاموشی نہیں ہے، پارٹی بھرپور طریقے سے پارلیمنٹ کے اندر اپنا کردار ادا کر رہی ہے، اپنی آواز بلند کر رہی ہے۔ ہر مرحلے کے تقاضے ہوتے ہیں۔ جس وقت نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ سرگرم تھے، وہ ایک انتخابی مہم کا مرحلہ تھا۔ اب ہم کسی مہم کا حصہ نہیں ہیں،
اب ہم پارلیمنٹ کے اندر ہیں، پارلیمنٹ کے اندر پارٹی کے لیجسلیٹرز، پارٹی کی قیادت بھرپور اپنا کردار ادا کرتی ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ ہم وقت سے پہلے درجہ حرارت اس سطح پہ نہیں لے کے جانا چاہتے جس سے یہ کہیں کہ ہمیں تو چلنے نہیں دیا، کام نہیں کرنے دیا. تو پارٹی کی جو تنظیم سازی ہے اس کا عمل بھرپور طریقے سے چل رہا ہے. اچھا، میں واپس پھر مجھے جانا پڑ رہا ہے آپ کی اس گفتگو کے بعد کہ ایک طرف آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کوئی کسی مہم کا حصہ نہیں ہیں، پارلیمنٹ میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. دوسری طرف جو الائنس ہے وہ یہ کہتا ہے، زرداری صاحب نے اس میں بربلا طور پہ کہا جو باتیں باہر آئیں کہ ہر جگہ پر حکومت کا راستہ روکنا ہے، سینٹ کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے، حکومت قانون سازی نہیں کر پا رہی ہے، اس کے لیے اور مشکل بنانا ہے. تو یہ تمام گفتگو تو ہوئی ہے اس موقع پر، تو آپ کہہ رہے ہیں کسی مہم کا حصہ بھی نہیں ہے، آپ اس پارلیمنٹ میں اپنا صرف کردار ادا کر رہے ہیں. تو پارلیمنٹ میں کردار تو بغیر الائنس کے بھی ہو سکتا تھا نا؟ نہیں، پارلیمنٹ میں کردار مؤثر تبھی ہو سکتا ہے کہ جب اپوزیشن متحد ہو. آپ نے دیکھا اس کا سب سے بڑا ثبوت پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کا ایشو ہے. اگر اس موقع پہ اپوزیشن متحد نہ ہوتی تو حکومت اپنی سازش میں کامیاب ہو سکتی تھی. تو اسی طرح ہم نے جو 23 جنوری کو حکومت نے منی بجٹ کے ذریعے عوام پر ٹیکسوں کا بوجھ ڈالنے کا فیصلہ کیا تھا، اس کے حوالے سے بھی کہا تھا کہ ہم مل کر بھرپور طریقے سے اس کی مزاحمت کریں گے اور پاکستان کے عوام پہ مزید بوجھ نہیں ڈلنے دیں گے، چونکہ غریب آدمی پہلے ہی مہنگائی کے ہاتھوں کچلا جا چکا ہے. تو اگر اپوزیشن مل کر حکومت کا راستہ روکتی ہے تو یقیناً اس کے جو کارروائی ہے وہ بہت مؤثر ہوگی. اچھا، حکومت رخ اب سندھ کی طرف ہے. فواد چودھری صاحب بھی یہاں آئے اور وہ کہتے ہیں کہ سندھ میں چینج ناگزیر ہے. وہ استعفیٰ طلب کر رہے ہیں مراد علی شاہ صاحب کے سے. سندھ میں کرپشن کی باتیں آپ بھی کرتے رہیں. آپ کی ماضی کی گفتگو کے ساتھ موجودہ حکومت مطابقت رکھتی ہے، کیا فیصلہ ہوگا آپ کا اس موقع پر؟ دیکھیے، ہم نے ہمیشہ یہ موقف رکھا ہے کہ صوبوں کے مینڈیٹ کا احترام کرنا چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے دور میں خیبر پختونخوا میں ہمارے لیے ممکن تھا کہ ہم اپنی حکومت قائم کر سکیں، لیکن چونکہ پی ٹی آئی سب سے بڑی جماعت تھی، ہم نے اسے موقع دیا اور 5 سال اس کے مینڈیٹ کا احترام کیا. اگر سندھ کے اندر وہاں کے لوگوں نے ووٹ دیا ہے کسی جماعت کو تو اس کے مینڈیٹ کا احترام کیا جانا چاہیے. اگر ایسی کوئی مہم جوئی ہوتی ہے سندھ میں، اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے؟ دیکھیے، اگر سندھ میں کوئی ایسی مہم جوئی ہوتی ہے اس کے نتائج صوبہ سندھ کے لیے نہیں، وفاق کے لیے بہت خطرناک ہو سکتے ہیں، اور ہمارے ملک کے جو چھوٹے صوبے ہیں ان کے اندر ایک عدم تحفظ پیدا ہو سکتا ہے. تو پاکستان کی جو کانسٹیٹیوشنل سکیم ہے اور اس کی جو حیت ہے یہ بڑی ڈیلیکیٹ اور بڑی سینسٹیو ہے، اور یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ جب تک اس کی وفاق کی اکائیوں کو آپ احترام نہیں دیں گے اس وقت تک پاکستان مضبوط نہیں ہوگا. ٹھیک. اچھا، اب کیونکہ قانون سازی اتنے عرصے میں نہیں ہو پائی پارلیمنٹ میں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فوری طور پر حکومت کو کن قوانین کی طرف توجہ دینی چاہیے، کہاں کام کرنے کی ضرورت ہے فوراً؟ کیونکہ احتساب کے معاملات چل رہے ہیں اور نیب کا ذکر بار بار کیا گیا ہے. اس وقت پاکستان میں ہمارے تمام قوانین کو جائزہ لینے کی ضرورت ہے. بہت سارے قوانین تو تقریباً 100 سال پرانے جو آج بھی پاکستان میں چل رہے ہیں، لیکن میرے نزدیک سب سے جو پرائرٹی ہے وہ کرمنل جسٹس سسٹم ہے. ٹھیک. ابھی چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب جو سابق ہو گئے، ان کا دور ختم ہوا اور نئے چیف جسٹس آ چکے ہیں. اس دور کو آپ اگر میں پوچھوں کہ اس کا احاطہ کریں چند جملوں میں تو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی پاکستان کی تاریخ اس پہ تبصرہ کرے گی، لیکن میرے نزدیک اس دور میں جو اصل بنیادی فنکشن تھا، جب چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ پاکستان میں ڈیم آپ نے بنایا یا نہیں بنایا، آپ نے پاکستان کے ہسپتالوں کا نظام ٹھیک کیا یا نہیں کیا، آپ نے پاکستان کے اسکولوں کے لیے کیا کیا. ان سے ایک ہی سوال ہوگا کہ پاکستان کے غریبوں کو، عوام کو انصاف کا جو نظام تھا جس میں وہ 15 20 سال پستے ہیں، اور آپ کی عدالتوں کی جو پینڈنسی ہے اس کے لیے آپ نے کیا کیا. احسن اقبال صاحب، جسٹس ثاقب نثار صاحب کے بعد اب ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے، تو اس دور میں آپ انصاف کے پیمانے، احتساب کے پیمانے، ان میں کیا تبدیلی دیکھنا چاہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو نئے چیف جسٹس آئے ہیں، جو انہوں نے تقریر کیا ہے اس ریفرنس پہ موقع پر، اور جو میڈیا کے اندر رپورٹ ہوا ہے وہ بہت حوصلہ افزا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ چاہتے ہیں کہ اب جو عدلیہ ہے اس کو
निज़ाम इंसाफ और अदल के ऊपर फोकस करना चाहिए। आज का दौर इक्तसादी तरक्की और जंग का दौर है। अगर आपकी मईशत मजबूत है, ग्रोथ रेट है, तो आप कामयाब हैं। अगर आप 3-4% पे ग्रो कर रहे हैं, 2.4% आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, आप तो वैसे ही अपने दबाव, अपने बोझ तले ही दब के ख़त्म हो जाएंगे। हमारे हमसाए में इंडिया 6-7% पे जा रहा है, बांग्लादेश 7% पे जा रहा है, और हम साउथ एशिया की इस वक्त सबसे स्लो इकॉनमी बन गए हैं। ये चीज़ बर्दाश्त नहीं की जा सकती बहुत देर तक। इसलिए ज़रूरत है कि सब सिर जोड़कर बैठें और हम तमाम इदारों के दरमियान बजाय महाजराई के कोई हम आंगी का तरीक़ेकार वज़ा करें और इस मुल्क के अवाम का एतमाद इदारों पर और इस मुल्क के निज़ाम पर बहाल करें। ऐसे इकबाल साहब, बहुत अहम बात आपने कर दी है। अब मसला ये है कि इकॉनमी को अगर डॉक्यूमेंट किया जाता है, बेनामी अकाउंट्स पकड़े जाते हैं, FBR को सख्त किया जाता है, तो फिर मार्केट से पैसा गायब हो जाता है। हमारी इकॉनमी का जो स्ट्रक्चर है वो हमें ये नज़र आता है कि जी बेनामी अकाउंट्स, बेनामी जायदादें, हर अकाउंट्स के पीछे अकाउंट, इस तरह की हमारी इकॉनमी चल रही है। अपोजिशन और हुकूमत अगर मिल के कुछ ठीक करना चाहें तो कैसे ठीक कर सकती हैं और क्या ठीक कर सकती हैं? देखिए मेरे भाई, इकॉनमी चलाना एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है। आपने ट्रांसपेरेंसी भी लानी है, आपने मुल्क के अंदर एहतसाब के अमल को भी चलाना है, लेकिन उसके ज़रिए आपने मुल्क में खौफ पैदा नहीं करना, आपने मुल्क में बेयकीनी पैदा नहीं करनी। एक बहुत फाइन लाइन है, एक बैलेंस है डेलिकेट, जिसको बरकरार रखना है। ठीक। अच्छा, मुझे तवक्को है इस बात की कि आपने ज़रूर फॉलो किया होगा जब असद उमर साहब ने ये कहा कि आज जो हम फैसले ले रहे हैं इसके असरात 2 साल के बाद मुस्बत नज़र आएंगे। आपने फॉलो किया कि उन्होंने जो इक़दामात हैं वो वाकई मुस्बत नज़र आएंगे। आपका इस पर कुछ तजज़िया मौजूद है? देखिए, इस वक्त तक जो 5 माह में हुकूमत ने फ़ैसले लिए हैं ये बहुत आर्बिट्रेरी हैं और बग़ैर सोच समझ के लिए हैं। सिर्फ़ एक फ़ैसला जो 15 रुपए की डिवेल्यूएशन का एक रात में किया है, इनको अभी अंदाज़ा नहीं है कि उसके असरात कितने गहरे होंगे और कहाँ तक जाएंगे। अभी जो महंगाई आई है ये अभी आगाज़ है। अगले 4 से 6 महीने में जो महंगाई की सतह होगी वो आपके सामने भी आएगी और कौम के सामने भी आएगी। अभी जो बैनुल अक़वामी इदारे हैं वो फोरकास्ट दे रहे हैं कि अगले 3 से 4 साल में हम 3 से 4% की ग्रोथ रेट पे चलेंगे। ये डिज़ास्टर है, ये तबाहकुन है, हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। हमें तो तकरीबन 2 मिलियन जॉब चाहिए हर साल, जो नए नौजवान जॉब मार्केट में आ रहे हैं, और वो तभी मिलेंगी जब आप 6 to 8% पे ग्रोथ पे जाएंगे। हमने 5 सालों में पाकिस्तान की ग्रोथ को 3% से 5.8% पे लाया। अब इस साल पहली दफ़ा 5 साल के बाद हम क्रैश कर रहे हैं, और अगले 3 से 4 साल के लिए वर्ल्ड बैंक, IMF सब की जो प्रोजेक्शन है वो 4% के लगभग है। ये रेसिपी ऑफ डिज़ास्टर है। हमें इससे निकलना है और हमें कोई आउट ऑफ बॉक्स सोचना है और ऐसे फ़ैसले करने हैं जो हकीकी तौर पे हमारे मुल्क की रियलिटीज़ पे बेस्ड हों, वो किसी के पढ़ाने पे या किसी की थ्योरी के ऊपर बेस्ड ना हो। तो ये लोग जो पहली दफ़ा हुकूमत में आए हैं, जैसे एक वो बच्चा उसे नया खिलौना मिल जाए तो उसे खेलना शुरू कर देता है, ये खिलौना नहीं है, ये मुल्क की मईशत है जिससे 20 करोड़ लोगों का मुस्तकबिल वाबस्ता है, पाकिस्तान के लोगों का रोज़गार वाबस्ता है, गरीबों की ज़िंदगी उससे वाबस्ता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस गवर्नमेंट से कोई ज़्यादा अब तवक्को नहीं है कि चीज़ों को ये बेहतर कर सकेगी। इससे मज़ीद बद से बदतर तो हो सकते हैं हालात, बेहतरी की मुझे कोई उम्मीद नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका एहसान इकबाल साहब, आपने वक्त निकाला, गुफ्तगू आपने सुनी। शायद पाकिस्तान को हमेशा से जिस चीज़ की ज़रूरत रही है वो है इत्तेफाक। सियासी जमातों का एक पेज पर होना ज़रूरी है, क्योंकि मुल्क के 5 साला, 10 साला, 15 साला, 25 साला प्लान्स तभी बनते हैं जब जमातें, सियासी जमातें एक पेज पर होती हैं। मगर हमारे यहाँ बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो सकता है। शायद अपनी अपनी अनाएँ पीछे रखकर किसी एक एजेंडे पर, जो मुल्क का एजेंडा हो, सब मुत्तफ़िक़ हो जाएं तो मुल्क के हालात यकीनी बेहतर होंगे। दूसरी तरफ महाजराई है, और इस महाजराई के नतीजे में भी जमातों का ये कहना है कि हम ठीक कर सकते हैं या हम ठीक कर सकते हैं। देखें, ये जमातें, ये सियासी जमातें, हमारी सियासी क़यादत आगे किस तरह के विज़डम का मुज़ाहरा करती हैं, साथ बैठती हैं या फिर तसादुम ही चलता है। 2019 बहुत इम्पॉर्टेंट साल होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।